انسان کی انسٹنکٹ ہے ایگزامپل سے سیکھنا۔ قرآن اور احادیث میں جگہ جگہ پرانے زمانے کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان قوموں کے معاملات، آزمائش، عذاب، جیسے انبیاء اکرام کے اوپر گزری آزمائشیں، قوم لوط اور شعیب و نوح کے اوپر گزرے عذابوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے دعا سکھا دی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے رب، ان لوگوں کی طرح بنا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کی طرح ہونے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس دعا سے اس بات پر توجہ جاتی ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا اور غضب کیا۔ انسان نیک اعمال کرے تو اس کو معلوم ہو کہ اس کے اعمال سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 کے مفہوم کے مطابق کہ جب ایک شخص نے رسولوں کے حق میں گواہی دی تو اس کو شہید کر دیا گیا اور اسے جنت دے دی گئی۔ یعنی ایک انسان جو جنت چاہتا ہے وہ بھی حق کی تصدیق اعلانیہ طور پر کرے گا تو یہ ایک بڑی نیکی ہے۔ ریوارڈ سے انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کو پہلے مل چکا ہے تو یقیناً وہ بھی کیپیبل ہے کہ اس انعام تک پہنچ سکے۔ آج جب کوئی بدعملی کرنے لگے تو اس کے سامنے بدعملیاں کرنے والے لوگوں کا جام آ جائے، ناپ توڑ میں کمی کرے تو حضرت شعیب کی قوم کا واقعہ آ جائے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ بھی ایک اہم مثال ہے کہ ایک طرف لوگ اللہ کے دین کے لیے کٹ رہے تھے اور دوسری طرف ظالموں کے لیے اللہ نے جہنم لکھ رکھی تھی۔ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے مثال ہے۔ اسی طرح پہلے کے لوگوں کے لیے ان کے نبی بہترین مثال تھے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو مبعوث اس لیے کیا تاکہ وہ زندگی گزارنے کا ایک معیار تیار کر دے۔ اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو بھی نبی بنا کے بھیج دیتا، لیکن اس نے ہم جیسا انسان ہی اس کام کے لیے چنا جن کی مادی ضروریات ہماری جیسی ہی تھی، تاکہ ہمارے لیے ان کی زندگی مثال بن جائے اور آنے والے لوگ اپنے سے پہلے گزارا ان لوگوں سے سیکھیں۔ صحابہ کی زندگی بھی ہمارے لیے اسی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے حصے کا مفہوم ہے کہ میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ میری صحبت یافتہ لوگوں کی زندگی کو اپنے لیے مشن راہ بناؤ۔ یعنی قرآن کے ساتھ حدیث میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ نیک لوگوں کی مثالوں سے سیکھو اور اپنے اوپر لاگو کرو۔ انسان کی پرسنل لائف میں گزری شخصیات کی مثالوں کا مطالعہ کر کے ذاتی اخلاقی ترقی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی مثالوں سے سکھائی گئی نیک عادات انسانیت میں بہتر برتاؤ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے طریقے ذاتی زندگی کو بہترین بناتے ہیں۔ ان کے تجربات سے محبت اور ان کی مثالوں کو فالو کرنے سے ذاتی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ یہ عمل انسانی دل کو اللہ کی عبادت کی طرف لاتا ہے اور اللہ سے محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ ذاتی مقصد اور ارادے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے ذاتی زندگی میں نجی ترقی ہوتی ہے اور انسانی شخصیت میں امپرومنٹ آتی ہے۔ اس کا اثر معاشرتی طور پر اگر دیکھا جائے تو پہلے لوگوں کی مثالوں کو فالو کرنے سے مختلف لوگوں کے درمیان اجتماعی اتحاد اور محبت بڑھتی ہے۔ ہر قوم کے لیے اس کے آباء و اجداد رسپیکٹیبل ہوتے ہیں۔ اگر آباء و اجداد اچھے ہیں جن کو فالو کیا جا رہا ہے تو سوسائٹی میں لوگوں کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں، کیونکہ وہ ایسا کرنے کو اپنے باپ دادا کی لیگیسی کو کنٹینیو رکھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ اسی پوائنٹ سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ اگلی نسل کی اچھی تربیت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب سٹوریز ہر دور کے مسلمان کے لیے عبرت اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ ایک مسلمان پہلے گزرے لوگوں سے سیکھ لیتا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے۔ اس کے سامنے گمراہ لوگوں کا راستہ بھی موجود ہے اور اس پہ عمل کرنے کا انجام بھی، اور حق کا راستہ بھی موجود ہے اور اس کا انجام بھی۔